بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اس مجلس کے بغیر ادھوری نظر آتی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بہت زیادہ خوشی ملے تو شکرانے کے طور پر مجلس ہوتی ہے، اور بہت زیادہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو پھر صبر کے لیے مجلس ہوتی ہے۔ گھر میں کسی کی میت رکھی ہو تو مجلس ہوتی ہے، کسی کی پیشانی پہ صحرا بن جائے تو مجلس ہوتی ہے، قرضے میں گرفتار ہو تو مجلس ہو رہی ہے، قرضے سے نجات دی جائے تو مجلس ہو رہی ہے، گھر نہیں ہے تو اس کی طلب کے لیے مجلس ہے، خدا نے گھر دے دیا ہے تو اس کے شکرانے کے نام پر مجلس ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے ایک مجلس ہے جو ہمارے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور چاروں طرف سے ہم پر ایک حصار کیے ہوئے ہے، اور ہمیں اس مجلس کے حصار سے باہر نکلنے نہیں دی جا رہا۔ بچپن سے آغوش مادر سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر پیری تک ایک ہی لفظ ہے، مجلس 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 مجلس۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس مجلس کے معنی کیا ہے؟ ہاں، صاحبان نظر لوگ ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اگر آپ شیعہ قوم کے علاوہ جا کے مجلس کو دیکھیں گے اور مجلس کی حقیقت کو تلاش کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ کو مجلس کی کوئی مذہبی شکل نظر نہیں آئے گی، مجلس کی کوئی اسلامی شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ دنیا لغت سے پوچھیں گے کہ مجلس کسے کہا جاتا ہے تو وہ سادہ جواب دیں گے، اور لغت ڈکشنری آپ کو یہی بتائے گی کہ جہاں بھی مجمع جمع ہو جائے وہ جگہ مجلس ہے، جہاں بھی افراد اکٹھے ہو جائیں وہ جگہ مجلس ہے، جہاں بھی چند احباب بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں بھی چند رشتہ دار بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کو تحقیق کی دنیا تک لے جانے کے لیے آپ ان لوگوں سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سعودیہ، دبئی، دنیا عرب میں رہے ہیں، شارجہ میں، وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری اور آپ کی زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں گیسٹ روم کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پاس مجلس کی کوئی مذہبی شکل نہیں تھی، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جہاں بھی مجمع جمع ہو گیا وہ مجلس ہے، جہاں بھی افراد اکٹھے ہو گئے وہ مجلس ہے، جہاں بھی احباب بیٹھ گئے وہ مجلس ہے۔ خدا کی قسم احسان مانیے جناب زینب کا کہ کربلا کے بعد مجلس کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا۔ مجلس کا کوئی مذہبی شکل نہیں تھی، یہ تو احسان مانیے جناب زینب کا کہ جاتے جاتے اس مجلس کو مذہب کی شکل دے گی۔ آپ کہیں گے مولانا مجلس کو کیسے؟ آپ جائیے دنیا عرب میں مجلس مجلس مجلس، چار آدمی بیٹھ گئے، چلو یہ مجلس میں، اب لوگ سوچتے ہیں کہ مجلس نہیں، وہاں کوئی مذہبی شکل نہیں، وہ مجلس میں بیٹھ کے حقہ بھی پی رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے قہوہ بھی پی رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے چائے، کیونکہ ان کے یہاں مجلس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جناب زینب نے کمال یہ کیا کہ اس مجلس کو تنہا نہیں رہنے دیا، قبلہ پوری توجہ، اس مجلس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا، حسین۔ ہائے 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 ہائے، اب مجلس خالی مجلس نہیں ہے، جب پوسٹر پہ لکھا جائے گا، اشتہار پہ لکھا جائے گا، رکتے پہ لکھا جائے گا، پمفلیٹ پہ لکھا جائے گا، تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اپنے باپ کی مجلس کر رہا ہوں، آپ لکھیں گے مجلس حسین کر رہا ہوں۔ زینب جانتی تھی کہ جب تک لفظ حسین نہیں لگے گا مجلس میں دین نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ جناب زینب نے مجلس کو تنہا نہیں چھوڑا، مجلس کے ساتھ لفظ حسین لگا دیا تاکہ اس کے اندر مذہب کی رمق، مذہب کے اثر اور مذہب کی صورت نظر آنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ اب مجلس کے اندر حسین آ گیا۔ اب کیا ہوا کربلا کے بعد؟ کربلا کے بعد مجلس کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا۔ دنیا مجلس کو کچھ اور سوچ رہی ہے، ہم اور سوچ رہے ہیں۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں بھی مجمع جمع ہو جائے وہ مجلس ہے۔ زینب نے کہا نہیں، جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس نہیں ہے، جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے وہ مجلس ہے۔ اگر خدا کی قسم احسان مانیے جناب زینب کا کہ جناب زینب جاتے جاتے ہمیں مجلس دے گئی، ورنہ ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، سر کاٹنے والا کون ہے، سر کٹانے والا کون ہے۔ اب لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں۔